مثال کے طور پر نرسری میں اور پہلی کلاس اور دوسری کلاس میں ٹیچرز جو رکھی جاتی ہیں وہ خواتین رکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. جی، دل نرم بنانے کی مشق کو عزاداری کہا جاتا ہے. الحمدللہ پورے عالم اسلام میں سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو حسین پہ روتے ہیں. بعض ہمارے بچے کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم پہلے رونے کا فلسفہ سمجھ لو تو تمہاری الجھن دور ہو جائے گی. جو زیادہ روتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں ہے. بلکہ لفظ اور بہتر کروں کہ جو رونے والی قوم ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر ان مسلمانوں کی ہے جو حسین پہ روتے ہیں. یہ کسی کا گلا کاٹتے نہیں ہیں، یہ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، یہ کسی کا گھر نہیں جلاتے، یہ کسی کو زندہ جلانا تو دور کی بات ہے، کسی کا گھر بھی نہیں جلاتے، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا. جی، یہ کام انہیں آتا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی جا کر بتائے جو پابندیاں لگانے والے لوگ ہیں، خاص طور پر ریاستی اداروں کو جا کے بتائے کہ عزاداری پر، رونے پر، گریے پہ جب تم پابندی لگاتے ہو تو تم پاکستان کے پرامن نظام پر پابندی لگا رہے ہیں. یہ ایک نظام ہے کہ جو ملک کو پرامن بنا سکتا ہے. زبردستی ڈانٹ ٹپٹ کر کے سزائیں دے کر کسی کو اگر روکیں گے کہ وہ بدامنی نہ پھیلائے وہ زیادہ مشکل ہے، یا یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ مزاج بنا دیں، ان کا نرم مزاج بنا دیں. جب مزاج نرم ہو جائے گا تو وہ کسی کو خود ہی تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہی ہارون الرشید جس کے بہت بڑے اور سب سے بڑے جرم کی نتیجے میں ہم اپنے امام کی شہادت کی مجلس کر رہے ہیں، اس نے چن چن کے شیعہ قتل کروائے. جب اس کے کارندوں نے کہا جی ہم نے سارے شیعہ مان دیے، کہنے لگا نہیں، ان کے امام جانتے ہیں اپنے شیعوں کو کیسے بچانا ہے. شیعہ ایسے نہیں مرتے. کہا حضور ہم نے تو زندہ آبادیاں جلا دی. کہا نہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں شیعہ ڈھونڈنے کا. چلتے رستے پر، بھرے بازار میں کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بچانے نکلے گا وہ شیعہ ہوگا. اور ایسے انہوں نے لوگ پکڑنا شروع کیے. جب بلا وجہ ظلم ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی نکل کے کہتا تھا اسے کیوں مار رہے ہو، تو اسے پکڑ کے لے جاتے تھے، تحقیق کرتے تھے، وہ شیعہ نکلتا تھا. شیعہ ظلم نہیں برداشت کرتا، مظلوم کی حمایت کرتا ہے. یہ نتیجہ ہے گریہ کا، یہ نتیجہ ہے اس عزاداری کا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ عزاداری. شاید بہت سو کو دنیا میں احساس ہو جائے، مگر سب کو احساس ہوگا مرنے کے بعد. جب ساری آنکھیں روئیں گی تو حسین پہ رونے والی آنکھیں خوش ہو رہی ہوگی، اور جب ساری آنکھیں جو یہاں آنکھیں ہنس رہی ہوتی ہیں وہ وہاں روئیں گی. صبر کا مطلب گریہ وزاری سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. صبر کا مطلب استقامت ہے، میدان پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، نظریے پہ قائم رہنا، اپنے عقیدے کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر، اپنے عقائد کی خاطر اپنے آپ کو حاضر رکھنا. سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنے والا کاظمی نہیں ہے، موسوی نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے. کبھی یہاں جا پڑا، کبھی وہاں جا پڑا. ہوا نے رخ بدلا تو یہاں پاپڑے، ہوا نے رخ بدلا تو وہاں جا پڑے. جو روزانہ در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے نظریات پر محکم رہنے والے، لمحہ خبر ہو. وہ صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنایا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور دوسری صفت ان میں یہ کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے لوگ، آیات پر یقین کامل رکھنے والے لوگ. اللہ اکبر. آیات پر یقین کامل رکھنے والے لوگ. توجہ، اس حد تک میں کیسے ہم حدوں کو طے کریں گے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، مگر کمال معرفت اور کمال وجود فضائل ایسا ہے کہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں ہم وادی غرو سے گزر رہے ہیں اور کہاں ہم
وادی شرک سے باریک وادی سے گزر رہے ہیں. اتنے فضائل ان کے بیان کیے کہ ہم بڑی بارڈروں کے قریب سے گزرتے ہیں، مگر اس ممبر کا کام اور اس امام بارگاہ کا کام یہ ہے کہ حد بندیوں کو محسوس کرواتا رہے. ایک قدم ادھر جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہاں رہو گے تو مواحد رہو گے. بہت مشکل آتی ہے فضائل اور مناقب اہل بیت. رحمان بن صفوان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام موسیٰ کاظم سیدھے ہاتھ سے دیگ لگائے ہوئے اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ یہ ہمارے امام، ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے جانا کہیں اور تھا مگر میں نے رخ کیا امام صادق کی گلی کی طرف. جب حضرت کی گلی میں داخل ہوا تو ابو بصیر حضرت کے گھر سے آ رہے تھے. میں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے. ابو بصیر نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں جو آگے کے آئندہ کے ہمارے امام ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگا کر ٹیک لگا کے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا، امام سے پوچھنا ہے. تو ابو بصیر نے بے ساختہ کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تفسیری روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ تو الٹے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، عصا تھا ہی الٹے ہاتھ میں. حضرت موسیٰ کے الٹے ہاتھ میں عصا تھا اور اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ صلوات پڑھنا محمد و آلہ. توجہ ہے؟ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ہمارے مجتہد بہت بڑے فقیہ اس وقت زندہ ہیں، موجود ہیں. بزرگانے میں تفسیر تسلیم 50 جلدیں اب تک ہو چکی ہیں اور ابھی آدھے قرآن کی تفسیر نہیں ہوئی ہے. ابھی زندہ ہے، میرے استاد بھی ہیں، میں ان کے خدمت میں بھی رہا ہوں تفسیر کے درس میں. وہ اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر شیطان سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ متکبر ہو گیا تھا یا علیم میں سے تھا؟ میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی یہ دو ہاتھوں کا، اللہ کے دو ہاتھ؟ تو فرمایا اللہ کے دو ہاتھ یعنی مکمل طاقت. اور فرمایا کلتل یدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے. اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا علی فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے بھی دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. بھائی تھک تو نہیں رہے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو بھی علی کا رزق گھر سے کھا گئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اب میں جملہ ہدیہ کروں گا. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قدیمی شہر ہے، تاریخی ازائی شہر ہے، لاہور ازائی شہر ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ بہترین نعرہ ہے. یہ آپ کی صلوات سے زیادہ ثواب ہے اس کا. صلوات پڑھ لیں
زندگیوں میں، ان کی زندگیوں میں صبر اور یقین، یہ دو جوہر ہیں جو امامت کا منصب دلواتی ہیں۔ البتہ کچھ کو پہلے امام بنایا جاتا ہے اور پھر آزمائش لی جاتی ہے، اور کچھ سے پہلے آزمائش لی جاتی ہے پھر امام بنایا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہیں اللہ نے پہلے امام بنایا ہے، پھر ان سے آزمائش لی ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے آزمائش لی ہے، پھر امام بنایا ہے، اور ائمہ اہل بیت کو پہلے امام بنایا ہے، پھر آزمائش لی ہے۔ عزیزو، 1-2 سال نہیں، 14 سال معراج عبدیت، 14 سال تک عبدیت کی معراج، اس حد تک قید خانے کی صحبتیں ہیں کہ دربان اگر تائب ہو جاتا ہے تو اس زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں ينتقل من السجن الى السجن، میرے مولا کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، حتی تنتقل سندی ابن شاہق، سب سے زیادہ جو جلاد، سب سے زیادہ جو بے ادب، جو مبغض اہل بیت کا دشمن، پھر کہا کہ اب اس کے زندان میں ڈال دو جو امام پر، اب یہ میرے الفاظ ہیں، وہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کے زندان میں ڈال دو جو امام پر ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں روئے گا، جب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بیٹے کس کے ہیں؟ یہ بیٹے ہیں سیدہ زہرا کے۔ اگر نبی کے بعد زہرا پہ ہاتھ نہ اٹھایا گیا ہوتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی ہیں، اگر بچے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی مارے تو وہ باپ کو ڈھونڈتا ہے کہ ابا کو جا کے بتاؤ، اور جیسے ہی والد نظر آتے ہیں نا تو چیخ چیخ کے کہتا بابا انہوں نے اماں کو مارا، مگر مولا حسن کیا بتائیں علی کو۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا شاید مولا کاظم چاہتے ہیں کہ ان کی مادر گرامی کے لیے 2 جملے کہہ دوں۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھے کہا کہ ان کا ان کی زوجہ کے ساتھ اختلاف شدید تھا، اتنا شدید ہوا کہ غصے میں کہتے ہیں میں نے انہیں تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا، اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی آئندہ کبھی کوئی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب آپ مار رہے تھے تو ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی جملہ کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں جب جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، جناب زینب کہاں تھی؟ امام حسن کہاں تھے؟ امام حسین کہاں تھے؟ اجرکم اللہ، وہیں تھے، دیکھ رہے تھے۔ لہذا روایت کہتی ہے امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا تو رستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام حسن سے کہ آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے جب گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ اس گھرانے کے ساتھ سندی ابن شاہق کے قید خانے میں امام کاظم کو اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ امام پر ہاتھ اٹھائے۔ جب ایک چاہنے والے نے کہاں کہاں سے سفارشیں، کہاں کہاں سے کہلوایا کہ مجھے ایک دفعہ میرا امام دکھا دو، تو ایک روزانے سے، ایک چھوٹے سے روشن دان سے کہا کہ یہاں سے دیکھو تمہارا امام نظر آئے گا۔
وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا، واپس آ کے کہنے لگا وہاں تو چادر پڑی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان کا یہی تمہارے امام۔ میرے مولا زندان میں 1-2 مہینے نہیں، میں رونے والوں سے ایک سوال بھی کروں گا، اس وقت کے شیعوں کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ آج ہمارے زمانے میں اگر ہماری قوم کا کوئی معتبر شخص گرفتار کر لیا جائے تو سارا ملک باہر آ جائے، اسے چھڑوائیں، مگر کتنا سخت امتحان تھا اس وقت کے شیعوں کا کہ اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ اسیر ہیں مگر کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس نعمت کا جو ہمیں نعمت اس ملک میں اور پوری دنیا میں اہل بیت کے ذکر کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نا، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، غور کریں۔ بہت بڑا نام ہے، شاعر ہیں ابو العطا، بصرے کے رہنے والے ہیں، بغداد پہنچا ہے اپنے ذاتی غرض سے، امام قید خانے میں ہے بغداد میں۔ ہارون رشید کے دربار میں روزانہ لہو و لعب کی، شباب کباب کی محفل سجتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے ابو العطا کو آج بغداد میں دیکھا ہے۔ ہارون کہنے لگا ابو العطا تو بصرے کا رہنے والا ہے، ابو العطا یہاں کیسے آئے گا؟ کہا نہیں، ہم نے خود دیکھا ہے۔ ڈھونڈ مچی، بالآخر معلوم ہو گیا کہ فلاں سرائے میں فلاں مسافر خانے میں ابو العطا ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا تو میں ہارون نے بلایا، پہنچے دربار میں۔ ابو العطا اتنے بڑے شاعر، اس زمانے میں ان سے بڑا شاعر نہیں تھا۔ ابو العطا تمہاری فلاں غزل آج شام تمہارے نام، اور ایک کرسی پہ بٹھا کے ابو العطا سے غزلیں سنی گئی۔ پھر ایک ایسی غزل کسی نے یاد دلائی کہ جو ابو العطا کا سب سے اونچا کلام تھا۔ کہا ابو العطا وہ بھی سناؤ۔ ابو العطا کہنے لگا امیر اس کے بدلے میں مجھے دو گے کیا؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ غزل سنا دی، غزل سنا دی۔ جب غزل سنا دی گئی تو ہارون نے کہا تو کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ کیا مظلومیت ہے، کیا شیعوں کی غربت ہے، کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جو رونے آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، ہارون کہنے لگا 3 دن کے بعد تمہارے امام کو آزاد کروں گا۔ تم خود دروازے پر جا کے، زندان کے دروازے پر جا کے خود اپنے امام کو لے کے آ جانا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو۔ اپنے بچوں کو جا کر، اہل خانہ کو جا کے خوشخبری سنائی، میں وہ ہوں جس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہے۔ اور تیاری کرو، 3 دن کے بعد امام کو لے کر آئیں گے۔ جب تیسرا دن آیا نا، صبح سے جا کے بیٹھ گئے زندان کے دروازے پر۔ کچھ قیدیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا، کچھ کو آزادی ملتی تھی، بار بار دروازہ کھلتا تھا، کچھ اسیر ہو رہے ہوتے تھے، کچھ آزاد ہو رہے ہوتے تھے۔ ہر دفعہ دروازہ کھلتا تھا تو پوچھتے تھے میرے امام کو آج آزاد کرنا تھا، میرا امام موسیٰ کاظم کب آزاد ہوگا؟ اور وہ جو دربان تھے، وہ جو سپاہی تھے، وہ کہتے تھے کچھ دیر اور صبر کرو۔ کہتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو ان سے پوچھا میرا امام کب آئے گا؟ کہا بھی بس تمہارا امام باہر آ رہا ہے۔ کہتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اپنے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دوں گا، پیروں کا بوسہ دوں گا، پیشانی کا بوسہ دوں گا، بتاؤں گا مولا میری وجہ سے آپ کو آج آزادی ملی۔ کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، ایک تختے پہ جنازہ تھا، 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرا امام کب آئے گا؟ کہا ہذا امام الرفضہ، یہی شیعوں کا امام ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر، جن کا لاشا 3 دن بغور و کفن رہا۔ ماتم حسین۔ کیا حسین اور مختصر فارمولہ جس چیز سے بھی ڈر لگتا ہو وہی کام کرو، تم بہادر ہوتے چلے جاؤ گے، شجاع ہوتے چلے جاؤ گے۔ اپنے اوپر اعتماد، اہل بیت کا تذکرہ ہمیں خود مادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ توجہ میں کروں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے. اللہ ساجدین کا تذکرہ کر رہا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں جس نظام سے وابستہ کیا ہے، جس گھرانے سے جوڑا ہے، وہ گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ کسی سواری پر بیٹھ جائیں تو اس سواری کی عمر بڑھ جاتی ہے، اسے بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. حتیٰ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی سواری پر ہی بیٹھ جائیں تو وہ بوڑھی نہیں ہوتی. لم یسن ولم یحرم، حدیث کا جملہ یہ ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بیمار ہوتی ہے. گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، مگر کربلا میں 50 سال بعد بھی جمع. سن 61 ہجری میں نبی کی سواری، سن 61 ہجری میں 50 سال بعد بھی جوان ہے. یہ ایک مثال ہے اور روشن مثال ہے اور سب کو سمجھ میں آ جانے والی مثال ہے. بہت سے لوگوں کو ذرا دیر سے بات منتقل ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے 4-6 دلیلیں دینی پڑتی ہیں اور بعض لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ کسی حتی پتھر، اگر یہ پتھروں سے ان کا تعلق ہو جائے تو وہ پتھر بھی بولنے لگتے ہیں. کیوں کہا گیا ہے تختم بالعقیق، عقیق پہنا کرو. ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں اس گھرانے کی فضیلت. عقیق کیوں پہنو؟ اس لیے کہ یہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی. یہ پہلا پتھر ہے پتھروں میں سب سے پہلی مرتبہ جس نے توحید، رسالت اور ولایت علی کی گواہی. فضیلت حاصل کیوں ہے؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مگر یہ اولیاء الہی کے سینے سے جڑا رہتا ہے. اللہ نے قلم کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ اب حدیث سنیے. اول من کتب بالقلم، جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، وہ ادریس، وہ
ادریس علیہ السلام ہے. سب سے پہلے قلم کا استعمال جس شخصیت نے کیا وہ ادریس علیہ السلام. حدیث سنا رہا ہوں نا آپ کو, جوان جا کے سرچ کر لیں, میں تو عربی میں پڑھ رہا ہوں. آج بہت آسان ہے, سرچنگ کر لیں آپ یوٹیوب, اس پہ ڈال دیجئے گوگل پہ اس حدیث کو, سارے حوالے نکل آئیں گے. پہلے آپ ہم سے حوالے پوچھتے تھے, آپ صرف ہم سے عربی پوچھا کریں. آسان ہو گیا کام. یہ عربی پوچھ لیجئے اور پھر جا کے خود گوگل پہ سرچ کر لیجئے. بہت آسان ہو گیا, سرچنگ بہت آسان ہے. اول من کتب بالقلم, جس نے سب سے پہلے قلم سے لکھا وہ ہوا ادریس علیہ السلام. کتب بالقلم علیہ, اور سب سے پہلا لفظ جو ادریس نے لکھا وہ علی لکھا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. من کتب بالقلم وهو ادریس علیہ السلام. کتب بالقلم علیہ. مولا کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں گے. یہ گھرانہ اگر کسی بے جان چیز سے وابستہ ہو جائے تو اسے بھی عزت دے دیتا ہے. آپ کا مقام کیونکہ ہمارے دل میں علی بستے ہیں. علی مولا کی محبت ہماری فضیلتوں میں اضافے کا سبب. اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رستے کا پتھر جانے اور ہدف اور مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہمارے پیش نظر یہ بہت ساری الجھنیں نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ دشمن ہمیں کسی طرح سے الجھانا چاہتا ہے, اور انہیں کوئی جا کے خبر کرے کہ ہم سے حسین چھٹیں گے نہیں. ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسینی ہیں. ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے, ماں کے شکم میں بچہ دیکھتا نہیں ہے, سونگھتا نہیں ہے, چکھتا نہیں ہے, لمس نہیں کرتا, صرف اور صرف سنتا ہے. ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے, آج کی جدید طب کا کہنا یہ ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے. اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے سماعت شروع ہوتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے. ہم نے اسے سماعت والا, سننے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے کہ مجلسوں میں لے جاتی تھی. اس میں حسین سے آشنا ہے. لہذا بہت سے لوگ کچھ فضول کاموں میں مصروف ہیں اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں. پیسہ ضائع بھی جا رہا ہے, ان کا پیسہ ضائع جائے گا, ہمارا پیسہ ضائع نہیں جا. ہمیں تو حکم الہی ہے کہ امام بارگاہوں کو شام سے بناؤ. ہمیں حکم الہی ہے کہ عزا خانوں کو اہتمام سے سجاؤ. ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے. ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا فانوس اور اچھی روشنیاں اور اچھی لائٹیں, اچھا انتظام اور رنگ روغن, دروازے کھڑکیاں مسجد اور امام بارگاہ کی ہونی چاہیے. اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا فی بیوت فی مسجد فی مساجد. حکم الہی یہ ہے کہ مساجد کو تعمیر کرو, مساجد کا احترام کرو. ہاں, مساجد پر قرآن میں 3 سے زیادہ آیتیں ہیں. مسجد بنانے والے کی اللہ نے تعریف کی ہے اور صاحبان ایمان میں سے قرار دیا انہیں جی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ و یوم الاخر. جی جو اللہ اور
क़यामत पर ईमान रखते हैं वही हैं जो मस्जिदें बनाते हैं। ये कुरान में और भी कहा गया कि मसाजिद दो तरह की हैं, वो मसाजिद जिसमें अल्लाह की इबादत होती है और वो मसाजिद जिनमें अल्लाह के खिलाफ काम होता है। तो बज़ाहिर मस्जिद ही होगी मगर हुक्म होगा इसे गिरा दो। तो नबी को मस्जिद गिराने का हुक्म भी है, तो ये कैसे तय करें कि मस्जिद तो एक जैसी नजर आ रही है, इमारत दीवार खिड़कियां और मेहराब तो दोनों में एक जैसी है, मगर ये कैसे तय हो कि ये गिरने वाली है और ये रहने वाली है? उसके अंदर बसने वाले और आने वालों की वजह से, यानी जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं वो तय करवाएंगे कि ये मस्जिद ज़िरार है। तो वो जो नमाजी आ रहे हैं या जो मस्जिद में आकर बैठ रहे हैं तो उनकी वजह से इमारत के हुक्म में फर्क आ जाएगा। हर इमारत का हुक्म बदल जाएगा अंदर आने वालों की वजह से, ऐसे ही है। तो ये जो आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, इस आयत में अल्लाह ने अगर चाहता तो वो लिख देता कि कह देता कि मसाजिद को हुक्म है कि मसाजिद को सजाओ, मसाजिद को बनाओ, अगरचे कहा है दूसरी जगह, लेकिन यहाँ बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल, बैत भी नहीं, बैत भी नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं ढूंढना, बल्कि हम तुम्हें 12 घरों का पता बता रहे हैं। बुयूत जमा है बैत की। फी बुयूतिन, सूरह मुबारक नूर आयत नंबर 36, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा, हुक्म इलाही ये है कि उन घरों को अनतुरफा यानी तामीर करो और ताज़ीम करो। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, उन घरों की तामीर करो, ताज़ीम करो, उन घरों की तामीर करो, ताज़ीम करो। ये हुक्म इलाही है किन घरों की? वयुज़करा फ़ीहा इस्मो, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह की जाती है, जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अन तुरफा, उन घरों को तामीर करो और ताज़ीम करो। अब मैं मौलाना से दुआ लेने के लिए, अहले नहव व सर्फ से दुआ लेने के लिए ये अन तुरफा का तर्जुमा हम क्या करें? तो कुरान की आयत क्या हुई? फी बुयूतिन अज़नल्लाह, हुक्म इलाही है कि उन घरों को अन तुरफा, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, तामीर करो और ताज़ीम करो। वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, दर हाली के हाल ये है, वाव हालिया, हाल ये है कि उस घर के अंदर, उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम जिन घरों में अल्लाह की तस्बीह की जा रही है। तो हुक्म ये है कि अन तुरफा। अब तुरफा का तर्जुमा क्या करें? मैं इस वक्त तर्जुमा कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि उनको तामीर करो और ताज़ीम करो, इसलिए कि रफ़, बुलंदी जो है वो मानवी भी है और मादी भी है। मैं इस वक्त दो जीना ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मादी एतबार से आपसे ऊंचा और ऊपर बैठा हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मादी एतबार से ऊपर बैठा हूँ तो नीचे बैठने वाला मानवी एतबार से नीचे हो। मुमकिन है नीचे बैठने वाला अजमत में, फजीलत में, मानवियत और रूहानियत में मुझसे ऊंचा हो। जिसकी मोटी मिसाल यह है कि देबिल कुर्सी पे बैठे होते थे, इमाम रिजा नीचे बैठे। देबिल खुदाई जाओ, जाके कुर्सी पे बैठो और जाके मर्सिया सुनाओ, तो वो ऊपर बैठे होते थे, इमाम सुन रहे हैं उनसे अपने जद का मर्सिया। तो किसी में जुर्रत है कि सोचे कि वो ऊंचे थे, बुलंद थे? वो मादी एतबार से तो बुलंद थे, मगर मानवी एतबार से देबिल बुलंद नहीं थे। तो जो नीचे बैठा है वो ताजीम में ज्यादा है, और जो ऊपर बैठा है वो मादी एतबार से ऊपर बैठा है। तो अब रफ का तर्जुमा हम दोनों करेंगे। तामीर करो, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारे इलाके में सबसे ऊंची बिल्डिंग इमाम बारगाह की होनी चाहिए। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा मोहतरम इमारत इमाम बारगाह की, कि वहां आते हुए जूतियां उतार कर आओ, बावुजू होकर आओ, ऊंची आवाज में कोई बात ना करो। अब ऊंची आवाज में बात करने की जब वहां इजाजत नहीं है, लड़ने भिड़ने की इजाजत नहीं है, तो मोबाइल चोरी करने की इजाजत कैसे है? कल 4 लोगों के मोबाइल निकले हैं आपकी इस मस्जिद से। अब ये मुझे नाराज होंगे तौकीर भाई, मगर मेरा अपना निकल गया।
جب یہاں خطیب اور مولوی محفوظ نہیں ہے تو آپ اس میں ڈیٹا، اس میں معلومات، اس میں رابطے، اپنے اوپر خبر رکھیے، اپنے اوپر خیال رکھیے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا بھیا کیمرے لگاؤ تاکہ زوم کر کے دیکھا جا سکے کس نے یہ حرکت کی ہے. ابھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو ان کا پاکٹ خالی کیا جا رہا تھا، ابھی باہر. اس میں کوئی پریشان نہیں ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں. اچھا، آپ کے امام بارگاہ کی برائی ہو رہی ہو تو آپ کو پریشانی، اور نبی کے محفل سے جوتیاں چوری ہو جائیں. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے زیادہ توقیر بھائی سے برداشت نہیں ہوگا. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی. نہیں، افسوس کی بات ہے، یہ جو چند لوگ بیچ میں آ رہے ہیں انہیں کوئی جا کے بتائے کہ اس سے زیادہ روشن حرام کا مال اور کیا ہوگا. یہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا. ہم نے تو سارا ڈیٹا واپس کروا لیا، سب بلاک کرا دیا، مگر تمہارے وہ کام ہی نہیں آئے گا. لیکن کیا فائدہ ان باتوں کا؟ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سنا تھا کہیں اور ایسا ہوتا ہے، شاید کہیں اور کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. افسوس کی بات ہے. ایک صلوات نبی کی ذات پر. مجلس میں آ جائیے صلوات پڑھ کے. بات آگے بڑھے. فی بیوت اذن الحکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کا ذکر کیا جاتا ہے. توجہ ہے؟ ان گھروں کو تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو. اصحاب تشریف فرما ہے. ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صبح شام تسبیح کی جاتی ہے. سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ مکان ان مکانوں سے افضل تھا. ابھی تو سوال بھی کیا، کہا یہ مکان، اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. تھکے نہیں ہیں، خفا تو نہیں ہے. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب اینٹوں اور پتھروں کا گھر ان اینٹوں اور پتھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے؟ اللہ نے انہیں بعد از مصطفیٰ سب سے افضل بنایا. بعد از مصطفیٰ اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ اہل بیت ہے. پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. بہت سارے رستوں میں سراب ہے مگر غدیر کے رستے میں سراب نہیں ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی.
ہلا دیجیے گا بات جا رہی ہے۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب۔ مگر بو تراب۔ اور آپ کی ذوق سماعت دیکھ کر مجھے اس کلام کے دو چار شعر اور دل کہہ رہا ہے۔ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاف کوئی، نہیں ہے مثل رسالت معاف کوئی نہیں۔ کروں میں ترک تبرہ، بڑی نہایت توجہ آپ کی چاہوں گا، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے۔ کروں میں ترک تبرہ، جا کے سمجھاؤ بھائی بھائیوں کو تبرہ ہمارے نماز روزے کی طرف آ جائے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھائیں گے۔ تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے، مہذب قومیں گالیاں نہیں دیتی، تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے۔ تبرہ اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی ہے۔ سب سے پیار، برابر کا پیار، یہ پولوریزم اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ آج تم سب کو بعد میں برابر کہہ رہے ہو، کل کہو گے شیطان اور اللہ بھی برابر ہے۔ یہ پولوریزم ہے نا، سب ٹھیک ہے، سلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ یہ چھری چلانے والا بھی اور جس کے گلے پہ چھری چلی وہ بھی ٹھیک۔ آگے جا کے تم کہو گے کہ ساری کتابیں ٹھیک، پھر آگے جا کے کہو گے معاذ اللہ اللہ اور شیطان بھی ٹھیک۔ امریکہ میں کانفرنس ہوئی، پوری دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان کے سربراہوں کو اور ان کے نمائندوں کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا۔ سن کے تعجب ہوگا آپ کو کہ اس اسٹیج کے اوپر شیطان پرستوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا اور مباحدوں کا نمائندہ بھی بیٹھا تھا۔ اور انہوں نے کہا جی یہاں شیطان کو بھی ماننے والوں کا بڑا بیٹھا ہوا اور اللہ کو ماننے والوں کا بڑا بیٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کسی کو اگر باطل کو اگر اہمیت دیں گے تو اسے رسمیت دے رہے ہیں۔ باطل کو اہمیت دے کے رسمیت دینے والی بات ہے۔ آج آپ نیچے کی سطح پر کہہ رہے ہیں کہ سب برابر ہیں، آپ سے کوئی بعید نہیں، کل آپ سب کو اوپر بھی برابر ہوگا۔ لہذا جو زندہ قوم ہے وہ ہے جو تبرہ بھی رکھتی ہے۔ سمجھو ہماری بات کو، میں آپ کے توسل سے کسی سے کہہ رہا ہوں، ہماری بات کو سمجھو۔ ہم تولا اور تبرہ کا مطلب چڑھانا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب کسی کو چٹکی بھرنا نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم انہیں مانتے ہو۔ ہمیں اس وجہ سے ہمیں کیا پتا تھا کہ تم بھی مانتے ہو۔ وہ کہنے لگے جی وہ اذانوں میں یہ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، یہ اذان کے بعد جو مؤذن ہے شیعوں کا یہ بعد میں کہتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ تو وہ انتظامیہ کا ایک بڑا فرد تھا، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنا یہ لعنت بھیجتا ہے، کہنا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تعلق ہے کیا ان سے؟ یہ وہ چور کی داڑھی میں تنکیا والی بات آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اس کا مطلب ہے کوئی آپ کا تعلق ہے؟ کہنے لگے جی خود مارا تھا کربلا میں اور پھر قیامت تک اب روتے رہیں گے، کالے کپڑے پہنتے رہیں گے۔ تو نبتن صاحب نے تو فیصلہ کر دیا۔ نبتن صاحب نے فرمایا کہ اگر کل کربلا میں آنے والوں کا کوئی رنگ و بو ہماری طرح تھا تو ہم ان پر لعنت، جنہوں نے مارا امام حسین، ہم ان پر لعنت بھیج کے اپنا تعلق توڑتے ہیں۔ تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ یہ تولا اور تبرہ بے
بیداری کی نشانی ہے۔ دیکھیے یہ سانس جو میرا اندر گیا ہے مجھے نہیں پتا واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا۔ میں خواہ مخواہ کی مصلحتوں کا شکار ہو جاؤں، اور مصلحتیں وہاں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر غیر ضروری اور فرض کیجئے کہ حکم ثانوی کے مسائل، لیکن جہاں حکم اولی کے مسائل ہیں وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا تعارف کروائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ ہمارے ہاں فروعات دین میں واجبات ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا مولانا تولا و تبرع کو سب سے پہلے ہونا چاہیے، یہ آخر میں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا جب تحریر تیار کر لو گے تو مہر آخر میں ہی لگے گی۔ مگر تبرع کا مطلب تو مجھے تبرع کا مطلب گالیاں دینا نہیں جی، لا تعلقی بیزاری ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ماننا چاہتے جی بالکل۔ تو اب ذرا تم اس سے سن لیجئے، کروں میں ترک تبرع، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، توجہ بھائی طرف بڑھیں، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا کیونکہ وہ ان سے وابستہ ہے، اور یہ اس میں سانس لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا گھر ممکن ہے کہ کچھ گھروں میں صبح ذکر ہوتا ہو، شام نہ ہوتا ہو، شام ہوتا ہو، ظہر میں نہ ہوتا ہو، تو کبھی ہوتا ہو اور کبھی نہ ہوتا ہو، وہ گھر نہیں، بلکہ وہ گھر کے جو ذاکرین الہی کا گھر ہو، اور ایسے اللہ کے ذاکروں کا گھر ہو کہ ان کی وجہ سے اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں۔ سنی بھائیوں کی ایک روایت ہے ہمارے عزیزوں کی کہ حضرت امام حسین سفر حج پر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ رکھا، جہاں حسین قیام کرتے تھے میں بھی وہیں قیام کچھ فاصلے پہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات قیام تھا، ایک صحرا میں خیمے لگائے حسین ابن علی کے نوکروں نے، خادموں نے، غلاموں نے، اور آدھی رات کو مجھے میرے غلام نے سوتے ہوئے اٹھایا کہ حسین خیمے سے نکل کے نہیں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی جلدی تیار ہوا اور میں نے اپنا مسلح اٹھایا اور میں کچھ فاصلے پر جہاں حسین جا رہے تھے پیچھے پیچھے چلا، تو ایک جگہ حسین نے اپنا مسلح بچھا دیا، میں نے کچھ فاصلے پر اپنا مسلح بچھا دیا اور میں قریب آ کر سن رہا تھا کہ حسین پڑھ کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کچھ فاصلے پہ مصلی لگا کر سننا چاہا تو میں نے دیکھا کہ جب حسین سجدے میں گئے اور حالت سجدہ میں حسین ابن علی نے یہ ذکر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ امام حسین کی اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم کی پسندیدہ دعا ہے، حضرت ابراہیم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، یا امام حسین کثرت سے اس مناجات کو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی سجدے میں اس تسبیح کو پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پورے صحرا کے کنکر اور پتھر بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ذاکرین الہی ہیں کہ اتنا کثرت سے ان کا وجود ذاکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے، ان کا وجود ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر لسانی، ہم تو ابھی جو اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں کچھ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر لسانی ہے۔
یہ ذکر لسانی ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی کچھ دیر پہلے, یہ ذکر لسانی ہے, زبان سے ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس وقت میں زبان سے ذکر ہو رہا ہو اس وقت ہماری آنکھیں بھی ذاکر ہو. ضروری نہیں ہے اس وقت ہمارے کان بھی ذاکر ہو. زبان ہماری ذکر کر رہی ہے مگر کان کچھ اور سن رہا ہے, آنکھ کچھ اور سن رہا ہے, دیکھ رہی ہے. تو ممکن ہے کہ ایک عضو ذاکر ہو, باقی اعضاء ہمارے ذاکر نہ ہو. لیکن وہ ہستیاں جن کا پورا وجود ذکر ہے, جن کی وجہ سے پھر اینٹ اور پتھر بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر پورا ماحول ان کی وجہ سے ذاکر ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں کو ہی حق بنتا ہے کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر حق ہے ان کا کہ ان کے لیے یہ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے دروازے کھلوائے, آپ نے بند کروائے؟ فرمایا نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میں نے بند کروائے. اللہ نے دروازے کھلوائے, پھر اللہ نے سب بند کروا کے ایک علی کا دروازہ کھلا جی, اللہ بابا علی, صرف علی کا دروازہ کھلا رہے. تو دروازہ مسجد کے اندر اگر کسی کا گھر کھل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عصمت اہل بیت پہ صرف آئے تطہیر دلیل نہیں ہے. عصمت اہل بیت پر بہت سی دلیلوں میں ایک دلیل مسجد میں دروازے کا کھلنا ہے. مسجد میں وہ آ جا سکتا ہے, وہ سو سکتا ہے, وہ رہ سکتا ہے جس پہ نجاست طاری نہ ہوتی ہے. یہ خود عصمت کی ایک دلیل ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کا پورا وجود ذکر الہی ہے. جب پورا وجود ان کا ذکر الہی ہے تو وہ گھر اس قابل ہے کہ آپ ان گھروں کو تعظیم بھی کرو, ان کی تعمیر بھی کرو. ان ذاکروں میں توجہ چاہوں گا, ان ذاکروں میں جن کا وجود ذاکر ہے, ذکر ہے, ان ذاکروں میں سب سے بڑے ذاکر یہی 14 ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ ہی کو نہیں یہ کہہ کر کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, صرف ہم ہی کو نہیں پڑھ کر سب دکھایا اور ہم ہی کو نہیں کہا کہ ایسے کرو, ایسے پڑھو, یہ پڑھو, ایسے قیام ہو, ایسے رکوع ہو, ایسے سجدہ ہو. صرف ہم ہی کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی انہوں نے سکھایا. عبادت کا طریقہ جبریل امی کو بھی انہوں نے سکھایا اور فرماتے ہیں لولا نحنو ما عبد اللہ, اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کا سلیقہ نہ آتا. ہم نے اللہ کی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ بتایا. جبریل امی بیٹھے سرکار کی خدمت میں, حضرت نے فرمایا یا جبریل کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے بچے تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. یہ بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مکتب بنائے بیٹھے. سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ, ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے, میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. ابھی یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میں اس وقت پیدا ہوا تھا, میری ولادت نہیں, اس سے پہلے کا ہوں, میں نے دیکھا ہے. 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے, میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اور میں آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. اور میں یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے, فوراً پہچانوں گا. ابھی یہ مکالمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سامنے سے مولا علی آیا.
دیکھا نبی مکرم نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے اپنا امامہ جو پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذا النجم الذی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ گرم ہونا تو اس انداز کا نعرہ لگا، آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں گا۔ گفتگو یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن سے اگر جانور منسوب ہو جائیں تو قابل تعظیم ہو جاتے ہیں، گھر اگر منسوب ہو جائیں تو قابل تعمیر اور تعظیم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سلیقہ عبادت کا سکھایا۔ آمادہ ہیں؟ یہ کیوں فرمایا مولانا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے۔ فرماتے صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دیکھنے والی کیا بات ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ایک فرماتے تھے صلو کما اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دیکھنے والی بات۔ شاعر کہتا ہے کہ سراپا دید کسی کی نیاز تھی میری، سراپا دید کسی کی نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ کہتے ہیں میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ اس معیار کا انداز، معرفت، میں جیسے پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو۔ یہ جو ادائیں ہیں نا، ادائیں، یہ عاشق و معشوق کا مسئلہ ہے۔ اگر علی سے عشق ہو جائے تو علی کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا۔ ذوبوا فی علی کما ہوا تاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو۔ جب علی میں گم ہو جائیں گے تو پھر علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئے۔ علی مولا اللہ میں گم ہو گئے، کوشش ہمیں بھی کرنی ہے مگر ہمیں پتہ ہے ہمارے بس کی نہیں ہے، ہماری توان میں نہیں۔ ہم تو کسی حد تک آگے جا سکتے ہیں، یہی بڑا کارنامہ ہے ہمارا کہ ہم وقت پہ نماز ہی پڑھ لیں، نماز ہماری قضا نہ ہو، یہی ہنر ہے۔ یہ والی بات تو علی کی بات ہے کہ تیر لگ گیا، سرکار نے فرمایا جب نماز میں ہو تب نکالنا۔ عجیب انداز ہے مولا کا۔ عاشق الہی کو علی کہتے ہیں، اللہ کا وہ عاشق کہ جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو تیر نکال لیں تو پتہ نہ چلے۔ مگر عجیب ہے یہ عاشق الہی کے حالت رکوع میں ہو، فقیر صدقہ مانگو، حالت رکوع میں ہے، تیر نکال لیا معلوم نہیں ہوا، پہلے نکال رہے تھے تکلیف ہو رہی تھی،
جی وہ بھالا وہ برشی ٹوٹی ہوئی تھی کہا ابھی نکال رہے ہیں تو علی کو مولا کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر رکوع میں جائے حالت نماز میں وہ نکال لینا، نبی نے فارمولہ دیا، تیر نکالا نہیں معلوم حضرت کو، رکوع میں فقیر نے مسجد میں آ کے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر مجھے کچھ دے؟ میرے مولا نے اپنا ہاتھ رکوع گھٹنے پہ رکھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے پھیلایا، وہ سمجھ گیا، انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں ابا حضرت نے گرا دی، ابا گرائی، وہ سمجھ گیا کہ یہ ابا دینا چاہ رہے ہیں، ابا اٹھا کے لے گیا۔ ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی کا اشارہ کیا، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ وہاں حالت نماز میں تیر نکل جائے تو خبر نہ ہو، یہاں حالت نماز میں فقیر کی آواز سن لی، یہ تضاد نہیں ہے جی۔ نقطن صاحب کا دیا ہوا مسئلے کا، اس مسئلے کا حل نقطن صاحب نے دیا۔ نقطن صاحب فرماتے ہیں جب تیر نکل رہا تھا تب بھی فنا فی اللہ، جب فقیر صدقہ مانگ رہا تھا تب بھی فنا فی اللہ۔ فقیر نے تو اللہ سے مانگا تھا، سنے گا وہی جو وہاں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بلندر صلوات محمد و آلہ۔ اب وہ جو انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جنہوں نے ہمیں عبادتیں سکھائی، جنہوں نے فرشتوں کو عبادتیں سکھائی، اور فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ سلیقہ ہم نے سکھایا ہے، طریقہ ہم نے بتایا ہے، کیسے اس کے حضور حاضری دینی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی حقانیت کی ایک روشن دلیل صحیفہ سجادیہ ہے۔ ایسے الفاظ ذرا بول کے تو دکھاؤ، لکھ کر بھی اگر پڑھو گے تو پڑھا نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور بات، کیونکہ اس امام کی عنوان شہادت کی مجلس ہے کہ جنہوں نے 14 سال معراج بندگی میں گزارے، 14 سال معراج بندگی ہے، مسلسل جو اللہ کی یاد میں رہے ہر حال میں، وہ یہ کہنا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہم بتائیں گے، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ دیکھیں ایک عجیب ایک حسین جملہ مولا علی کا فرماتے ہیں کہ نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہم لوگوں سے اپنی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر ائمہ اہل بیت اپنے معیار کے مطابق ہم سے بات کریں ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ وہ تو ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کرتے ہیں، تب بھی نہیں سمجھ پاتے، یہ شرحیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، لغت دیکھنی پڑتی ہے، مفسروں کے ریشہ دوانیاں اور معاف کیجیے گا موشگافیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر مولا کا ایک قول سمجھ میں آتا ہے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ فرمایا ہم نے تمہاری عقلوں کے مطابق، ہم تم سے تمہاری عقلوں میں اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات کرتے تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، جب ہم سے بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق، اور جب اللہ سے بولتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق۔ لہذا جو دعاؤں میں کلمات ہیں، جو مناجات میں جملے ہیں، وہ اس معیار کے جملے ہیں کہ وہ پھر اپنے معیار معرفت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، مولا علی کا جملہ دعا کا، اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر خود دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ایک جملے کو سیمینار کا موضوع بنا دیجیے، اس ایک مولا کے فقرے کو، مناجات کے فقرے کو، دعائے سما کا جملہ ہے، اسے آپ سیمینار کا موضوع بنا دیجیے، اور اس پہ ساری زندگی دانشور غور کرتے رہیں
اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. مولا فرما رہے ہیں گویا مولا اعلان کر رہے ہیں کہ میں علی ہم اہل بیت آثار سے مؤثر کا پتہ نہیں لیتے. ہم آثار سے مؤثر کی طرف نہیں جاتے. میں اور آپ تو آثار سے مؤثر کی طرف جاتے ہیں. جی آثار کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے کچھ ہے. دھواں اٹھتا ہوا دیکھا آگ لگ رہی ہے. آگ دیکھی نہیں ہے مگر سب مان رہے ہیں کہ آگ ہے. دھواں اٹھتا ہوا دیکھا سب مان لیں گے بغیر آگ کو دیکھے ہوئے کہ آگ ہے. ہم نے اثر سے مؤثر دیکھا ہے. جی ہمارے وجود کے اندر جو باریک اور نازک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. جی برین ٹیومر تھا کسی کے آپریشن ہوا کچھ دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہاں جی اس کنپٹی کے اوپر وہ رگیں گزرتی ہیں جو خوشبو بدبو کی ہیں. کیا باریک کیا نازک نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے. جی جن کو خوشبو بدبو نہیں آ رہی وہ جانیں گے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. جنہیں آ رہی انہیں پتہ ہی نہیں کہ خوشبو بدبو کا فائدہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خوشبو آ رہی ہے اور بدبو آ رہی ہے. معلوم ہے جی بدبو آ رہی ہے اور بدبو نہیں آ رہی اور بدبو ہے تو کتنا نقصان کر بیٹھیں گے. سلوات پڑھ لیتے ہیں. مثال ہے مثال. اب ہم مؤثر سے معاف کیجیے گا اثر سے مؤثر کی طرف جاتے ہیں مگر مولا فرما رہے ہیں کہ ہم اثر سے مؤثر کی طرف نہیں جاتے. ہمیں سورج نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. مولا فرما رہے ہیں ہمیں چاند نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. ہمیں نظام شمسی اور اس کائنات کا نظم نہیں بتائے گا کہ اللہ ہے. ہم ان چیزوں سے اللہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان چیزوں کی خلقت سے پہلے کے ہیں. سورج نہیں تھا علی تھے. چاند نہیں تھا مصطفیٰ سرکار تھے. تو یہ ان چیزوں سے اللہ تک نہیں پہنچتے. مولا فرما رہے ہیں ہم تو خود اللہ سے اللہ تک پہنچتے ہیں. اب اس معیار کی گفتگو کو لا کے دکھائے. کرنے دیجئے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے برابر میں بٹھانے کا عمل. کسی کے بولنے سے کوئی علی کے برابر میں نہیں آ جائے گا. کسی کے بولنے سے کوئی امام حسین کے برابر نہیں ہو جائے گا. حسین مولا اللہ نے بنائے. مولا علی کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے. سرکار دو جہاں کو اللہ نے سجایا ہے سنوارا ہے پھر بھیجا ہے. خلقنی اللہ ثم ارسلنی. پہلے اللہ نے مجھے سجایا ہے پھر بھیجا ہے. سرکار فرما رہے نبی فرما رہے پہلے مجھے سجایا ہے سنوارا ہے. تھک تو نہیں رہا میری بات. یہ جو مسلسل اس گھرانے میں ان گھروں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تعمیر بھی کرو ان کی تعظیم بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان گھروں میں رہنے والے اللہ کے وہ ذاکرین ہیں کہ جو خود ذکر الہی ہیں. ذاکر اگر ذکر بن جائے تو پھر یا علی مدد کہنے کا ثواب یا اللہ مدد کہنے کے برابر ہے. کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ ذاکر اب ذاکر نہیں رہا بلکہ وہ خود ذکر الہی ہے. اب جنہوں نے وہ ذائقہ نہیں چکھا جنہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا انہیں یہ ذائقہ کیسے آئے گا؟ یہ صاحب یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے یہ مولا علی کو مانتے ہیں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ موحدوں کا مجمع ہے. یہ موحدوں کا مجمع ہے. خدا کے بعد نبی نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ترتیب میں خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. یہ ہے نصاب تشیع کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی یہ نصاب ہے ہمارا. خدا کے بعد نبی نبی کے بعد علی نبی کے بعد علی. یہ ہے نصاب تشیع کا. اور مناظرے کی بحث ہونی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ مناظرے پر پابندی ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا
کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ سب گفتگو اللہ سے قریب کرنے کی ہوئی، اس لیے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ جس ذات نے یہ کہا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس ذات کو اللہ نے قیامت تک اس کی نبوت کو رکھنا ہے۔ بے شک بے شک اذانوں میں آج بھی آپ کہہ رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، بے شک بے شک اور جب تک صاحب آ کر ہمیں نیا حکم نہیں دے گا اس وقت بے شک بے شک اور ہم کہتے رہیں گے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کہتے رہیں گے۔ لیکن ایک شبہ ہمارے پر ڈالا جاتا ہے، میری تمہید میں ہی مجلس گزر گئی، ایک شبہ ہم پر ڈالا جاتا ہے کہ ہم خاتمیت کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں علی نبی جیسے، اور پھر امام حسن پھر امام حسین یہ سب نبی ہیں، ہم نے نبی نہیں کہا، یہ نبی نہیں ہے، تمام کمالات علی میں وہی ہیں الا لا نبی آباد۔ سرکار فرما رہے ہیں سارے کمالات علی تم میں وہی ہیں جو مجھ میں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب سارے محمد ہیں، کلنا محمد، اولنا آخرنا و اوسطنا کلنا محمد، تو اس کے اوپر قرآن سے ایک آیت اور اس کی دلیل، ہم کس دلیل کی بنیاد پر، قرآن سے بات ہونی چاہیے نا، بہت سے لوگوں کا شوق ہے، سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 219، کس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد؟ قرآن کیا ہے؟ تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب میں تمہیں ساجدوں میں پلٹاتا رہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نبی کو اللہ پلٹاتا رہے گا، کبھی علی کی شکل میں ہوں گے، کبھی مولا حسن کی شکل میں ہوں گے، کبھی امام کاظم کی شکل میں ہوں گے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر امام کاظم کے زمانے میں نبی ہوتے تو یہی ہوتا، یہی فرائض ہوتے، یہی انداز ہوتا۔ آئینے نبی، میرے نبی مولا آئینے 12 چھوڑ کے گئے، اور آئینے میں اور تصویر میں فرق ہے۔ تصویر وہ دکھاتی ہے جو تھا، آئینہ وہ دکھاتا ہے جو ہونا چاہیے، جو ہے۔ 5 سال پرانی تصویر ہے، 5 سال پرانا حال بتائے گی، اگر آئینہ تو حال کا حال بتائے گی۔ یہ 12 آئینے ہیں جو نبی چھوڑ کر گئے۔ کوئی قد آدم نبی کے برابر ہے تو اسے علی کہا، کوئی چھوٹا آئینہ ہے تو اسے گود میں اٹھا لی۔ بات پڑھ لے محمد بعد میں کچھ تصویریں نظر آئیں گی تو بلا تشبیہ، جیسے آپ آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے آتی ہوئی چیزیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ پیچھے رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کو نظر یہاں آ رہی ہوتی ہے تو بعد میں جو تصویریں آتی رہیں گی، جو ادائیں آتی رہیں گی، جو کیفیتیں آتی رہیں گی، وہ نبی نے پہلے سے ہی بتا دی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ساتواں آئینہ ہے نبی کا، نبی اگر ہوتے تو یہی ہوتا، یہی انداز ہوتا۔ جو کربلا میں اگر حسین نبی ہوتے تو وہی ہوتا جو امام حسین نے کیا۔ یہ سب کے سب انفسنا کے عنوان سے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ انفسنا، یہ مجھ جیسے ہیں،
اور अजीजों, मैंने एक जुमला कहा उसे निभाऊं कि 14 साल तक मेराज अब्दियत, एक खूबरू खातून को भेजा गया कैद खाने में ताकि अपने गुमान में ये सोचें कि ये आम लोगों की तरह है, लेकिन वो खातून सजदे में ऐसे गई कि फिर सिपाहियों ने उठाया, और जब सजदे से सर उठाया तो कहा कि जितनी देर में सजदे में थी मुझे जन्नत में मुझे सैर करवाई जा रही है, और मुझसे कहीं ज्यादा खूबरू हूरें इनकी खिदमत के लिए मौजूद है। ये इन चीजों से यूसुफ कनान ने तो अपनी हिफाजत की ना, खुद को बचा लिया, मगर यूसुफ ज़हरा ने समाज को बचाया, मुआशरे को बुराइयों से बचाया। यह है मेराज अब्दियत, मेराज बंदगी। जब कहा गया कि अब मुझे मेरा इमाम दिखा दो कि किस हालत में है, फिर रोशनदान से दिखाया गया। वो बहुत देर देखता रहा, पलट कर आया और कहने लगा वहां तो चादर पड़ी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप आमादा हो रहे का वही तुम्हारा इमाम है। अज़ादारों, यूं तो इमाम 10 से ज्यादा कैद खानों में रहे, मगर हर दरबान, हर जिंदानबान इमाम से मुतासिर होकर इमाम का चाहने वाला मुरीद मौलाई हो जाता था, और फिर कभी कभी घर भी ले जाता था मौला। आज कोई देखने वाला नहीं है, मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, अपने घर ले जाता था। कभी हजरत को उस तकलीफ में नहीं रखता था। ये खबर पहुंचती रही हारून तक। तय किया कि अब ऐसे कैद खाने में डालो जिसका जिंदानबान अहले बैत का दुश्मन है। तो संदी इब्न शाहिब, सीन नून दाल छोटी है, संदी, सीन पर ज़बर, संदी इब्न शाहिब, उसके लिए है कि मुनासबी था, अहले बैत का दुश्मन था, उसके कैद खाने में भेजा। और सुनेंगे जो ख़त भेजा कि जिसमें लिखा कि इनके साथ क्या करना है, तो उस खत में लिखा था इन पे हाथ उठाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ लिहाजा ये रोजाना कई बार ताजियाना उठाता था। रो रहे ना, हक है रोने का। जिसके 19 बेटियां, आज जगह है 27 बेटियां, जिस इमाम के 27 या 19 बेटियां हो, जिस इमाम के 15 से ज्यादा बेटे हो, उस इमाम के साथ ये हो रहा है। उस वक्त शियों की कितनी बड़ी आजमाइश थी। शिया अपने इमाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज अगर पाकिस्तान में कोई मौतबर शख्स गिरफ्तार हो जाए तो लोग बाहर निकल आते हैं, एहतजाज होता है, अपने अजीज को, अपने मोहतरम को छुड़वा देते हैं एहतजाज के जरिए, जो भी तरीका कानूनी हो। लेकिन उस वक्त में इमाम के चाहने वाले अपने इमाम को 14 साल, इमाम आजाद नहीं है। रोजाना हारून रशीद के दरबार में महफिल सजती है, लहब व लइब की, शबाब कबाब की, तरब और रक्स की गज़लें और गाने सुनाए जाते हैं। खबर हुई कि अबुल अता नामी बहुत बड़ा शायर जो बसरे का रहने वाला है, वो बगदाद में नजर आया। हारून ने कहा वो बसरे का रहने वाला है, वो बगदाद बहुत बड़ा शायर था, बड़ा नाम, उस वक्त सबसे बड़ा शायर अबुल अता। ढूंढो अबुल अता को अगर बगदाद में आया है। मालूम फला मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ है। बुला लिया गया, अबुल अता आज की रात तुम्हारे नाम, आज तुम अपना कलाम सुनाओ। अब लोग बैठे हुए हैं, दरबार सजा हुआ है और अबुल अता से कलाम सुना जा रहा है। फरमाइशों पे फरमाइशें हुई। एक ऐसा कलाम सुनने के लिए कहा हारून ने, कहा वो कलाम सुनाओ जो तुम्हारा सबसे बड़ा फला मिसरा जिसका मशहूर हुआ। अबुल अता ने कहा इसके बदले में मुझे दोगे क्या? कहने लगा कि जो मांगोगे दूंगा। कलाम सुना दिया। जब कलाम सुन लिया, महफिल बर्खास्त होने लगी, तो हारून कहने लगा अबुल अता तुम कुछ मांगना चाह रहे थे, क्या मांगना चाहते हो? क्या मेरे इमाम को आजाद करो। क्या गुर्बत है? थोड़ी देर हारून खामोश रहा, कहने लगा 3 दिन बाद तुम्हारे इमाम को आजाद करो, जाओ जाके जिंदान के दरवाजे से अपने इमाम को ले लेना।
अब मैं आप रोने वालों से पूछ सकता हूँ कितनी खुशी हुई होगी अबू लता को। मुसाफिर खाने पहुंचा, अपने बच्चों को जाके मुबारकबाद दी, मेरी वजह से मेरा इमाम आज़ाद हो रहा है। तैयारियां होने लगी कि इमाम का इस्तकबाल करेंगे, जिंदान के दरवाजे से लेकर आएंगे और सबसे पहले मैं इमाम को बाहर खबर दूंगा कि मौला मेरा कलाम सुन के उसने आपको आज़ाद कर दिया। अबू लता कहते हैं तीसरे दिन सुबह से जाके मैं खड़ा हो गया, दरवाज़ा खुलता था, कैदियों को लाया जाता था, आज़ाद किया जाता था। हर दफ़ा मैं पूछता था मेरा आज इमाम आज़ाद होगा, तो वो सिपाही कहते थे सब्र करो तुम्हारा इमाम आज आज़ाद होगा। कहते हैं कि असर का वक्त हो गया, मैंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा, अब मुझे फिर उम्मीद हुई कि अब मेरा इमाम अंदर से आ रहा होगा, तो मैंने क्या देखा, तख्ते पे एक जनाजा है। मैंने आगे बढ़ के सिपाहियों से पूछा आज मेरे इमाम को आज़ाद होना था, आवाज़ आई हाज़ा इमाम और रफ़ज़ा, यही शियों का इमाम है, यही शियों का इमाम है जिसे आज आज़ादी दे दी। अल्लाह